خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء، الصلاة والسلام على رسوله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود شریف. جتنے بھی حضرات آپ حاضر ہیں اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کریں. توجہات اپنے اذہان قلوب اللہ کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کریں. بآواز بلند ایک دفعہ درود پڑھ دیں تاکہ ہماری سستی دور ہو جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. گرامی قدر، اسٹیج پر تشریف فرما میرے عزیز، میرے کرم فرما حضرت علامہ صاحبزادہ نعیم الرحمن صاحب گولڈوی اور صاحبزادہ عظیم ناتھ خان صادر وسیم الرحمن صاحب بگاروی اور عظیم ناتھ خان جناب شکیل احمد مدنی صاحب زندہ شرف ہو، اور میرے ساتھ تشریف لائے جناب محمد طلحہ چشتی گولڈوی صاحب اور حافظ مولانا سید مدثر حسین شاہ صاحب بخاری اور ملک سلیم صاحب بھی تشریف فرما ہوئے، اور جتنے بھی احباب آپ حاضر ہیں. ہم ایک عقیقہ کی محفل میں جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس محفل میں حاضر ہیں. انعقاد کرنے والے آوان برادران کاظم صاحب اور ان کی جمیع فیملی خاندان، اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اور جتنے ہم حاضر ہیں جس کے بچے نہیں، اللہ اس محفل کے توسل اور برکت سے اس کو اولاد عطا کرے. جس کے بیمار ہیں شفا عطا کرے. اور ادھر ہماری مستور مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، اگر ادھر مائک لگے آواز آ رہی ہے کہ ان سے میں التماس کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو آرام سے پاس بٹھائیں اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھیں کہ ہم اللہ کے حضور حاضر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں حاضر ہیں. اس طرح صاحبزادہ صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ بے شک شادی حال ہے، لیکن ہم اس کی محفل میں حاضر ہیں جو واقف ماضی ہو مستقبل ہو حال ہے. ہم اس کی محفل میں حاضر ہیں، یعنی بے شک یہ شادی حال ہے اور اس محفل کا یہ حال ہے. ہم اس کی محفل میں حاضر ہیں جو واقف مستقبل و ماضی و حال ہے. ہم اس کی محفل میں حاضر ہیں.
تو جو ہماری نیتوں سے بھی واقف ہے، ہماری خواہشات سے واقف ہے، جو ہمارے معاملات سے واقف ہے، اور جو میں نے خطبہ میں ایک آیہ کریمہ کا مختصر حصہ تلاوت کیا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب کس کا ہے؟ ایک دفعہ بول پاؤ سارے بولو تاکہ برکت ادھر زیادہ حال والوں کو بھی نصیب ہو اور ہمارے حال پہ بھی اللہ کرم فرمائے۔ ایک دفعہ بول پاؤ، اللہ کا نام جہاں بھی لیا جائے گا برکت ہی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ وہ بے شک آپ کی قدرت میں ہے، دسترس میں ہے، تختی آپ کے نام کی لگی ہے نہیں لگی، جس کے نام کی تختی لگی ہے پہلے کس کے نام کی لگی ہوئی تھی، اور اب اگر آپ کے نام کی ہے تو بعد میں کسی اور کے نام پہ لگی جائے گی۔ ان کی تختی پکی لگتی ہے، وہاں انسان نہیں بدلتا، وہ قبر والی تختی ہوتی ہے۔ قبر کے اندر کیا سختی ہوتی ہے یہ اللہ کو پتا ہوتا ہے، یہ بندے کو پتا ہوتا ہے، لیکن ایک تختی نہیں بدلتی۔ وہ کون سی تختی ہے؟ اگر آپ جنازہ پڑھتے ہیں، جنازے میں جاتے ہیں الحمدللہ مسلمان ہیں، تو قبرستان میں تختیاں لگی ہوتی ہیں کہ مرحوم اس دن فوت ہوئے، اتنے سال ہو گئے، سن یہ تھی، دن یہ تھا، مہینہ یہ تھا، تاریخ یہ تھی، سب کو پتا ہے۔ تو وہاں تختی چینج نہیں ہوتی، چینج ہوتی ہے؟ تھوڑا سا بولو، زبان لاؤ، مذاق گفتگو بخشا۔ تو یہ بندشیں کیسی ہیں؟ خدا نے کس لیے 32 دانتوں میں زبان رکھ دی؟ تھوڑا سا زبان 5 کلو نہ سیرا سی لانے ہیں، چھٹاکی جدی چھٹاکی زبان لاواں تے ذرا لطف ہو جائے گا، سبحان اللہ کہہ دو۔ مذاق گفتگو بخشا۔ تو یہ بندشیں کیسی ہیں؟ یعنی یہ بندش خاموشی والی کیسی ہے؟ خدا نے کس لیے 32 زبانوں میں زبان رکھ دی؟ الہی تو نے کیا یہ محبت میں شکل امتحان رکھ دی، کسک دل میں، جلن آنکھوں میں، ہونٹوں پہ فغار رکھ دی۔ چڑھاوے چڑھ رہے تھے تربتے بلبل پہ پھولوں کے، ہم اٹھے ہم نے لا کے شاخ اشیاء رکھ دی۔ چڑھاوے چڑھ رہے تھے تربتے بلبل پہ پھولوں کے، ہم اٹھے ہم نے لا کے شاخ آشیاں رکھ دی۔ الہی تو نے کیا یہ محبت میں شکل امتحان رکھ دی، کسک دل میں، جلن آنکھوں میں، ہونٹوں پہ فغار رکھ دی۔ مذاق گفتگو، یعنی اللہ نے یہ زبان اس لیے دی ہے۔ غالب نے ایک شعر کہا تھا کہ رگوں میں دوڑنے پھرنے کی ہم نہیں قائل، جو آنکھی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ کرسی اقتدار والی کرسی نہیں، اے اللہ دے یار والی کرسی دے بیٹھے ہیں، اس راضی کرنے واسطے اللہ نہ دوستے حبیب آمین۔ اے اقتدار والی کرسی نہیں، کیونکہ میں نے پہلے کہا میں بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، رسول اللہ کی بارگاہ میں آپ بھی حاضر ہوں۔ تو جو اللہ کی بارگاہ میں تو عاجزی مسکینی کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ کاظم اور اس کے بیٹے ہرشمان، کیا نام ہے، ان کے لیے زندگی میں بھی برکت ہوگی، اور ہم سب جتنے آئے ہیں ادھر مستور ہیں ہماری مائیں بہنیں، اللہ سب کی مشکلیں آسان فرمائے گا انشاءاللہ۔ سارے بول بول تم رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں کھائے، جو آنکھی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ تو بولنا پڑتا ہے تاکہ ماں پتہ لگے کہ میں ستے بندیاں نال نہیں بولنا پیا، گفتگو جاگنے بندیاں نال کر رہے ہیں۔ ستے بندے نال تے بندہ گل نہیں کرتا نا، بندہ کہ میں اصلا گل کر تو کہنے نے کہ کہ ستے میں کی گل کروں۔ تے ہن تسی آپ ہی سیانے ہو ماشاءاللہ، سارے پڑھے لکھے سمجھدار ہو، ہن مینوں بھلیکھا نہ لگ جاوے نا کہ میں جاگنے نال پہ کرنا کہ کدے ستیاں نال پہ کرنا۔ پنجابی سمجھ آ رہی ہے نا؟ انشاءاللہ کہڑا سے لکھنؤ چوں آئے یار، پنجابی یہ ساری اپنی پنجابی سمجھ آ رہی ہے۔ ادھر حسنیاں ماما پڑھا بیٹھیاں، اساں میں پہلے آیا کریمہ پڑھی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ دنیا چ آنے کا مقصد اللہ لے کے آنا ہے، اللہ پیدا کرنا ہے۔ انسان اپنی مرضی نال نہ بچہ پیدا کر سکنا ہے نہ بچی پیدا کر سکنا ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا
وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، قرآن پاک میں ہے کہ اللہ جو چاہنا ہے پیدا کرنا ہے تو اپنی مرضی نال پیدا ہوئے یا اللہ دی مرضی نال؟ ایک دفعہ بول پاؤ سارے، تو ہی تے گل ہو رہی ہے، ہاں سارے بولو تاکہ مزہ آ جائے۔ کس کی مرضی نال پیدا ہوئے ہیں؟ اللہ اپنی مرضی کی تھی، یخلق ما یشاء، قرآن کہتا ہے اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تسا دی شکل دیتی اس مرضی کی تھی، مینو میری شکل دیتی اس مرضی کر کے پیدا کیا، بغیر کسی دعا کے اس نے ہمیں انسان بنایا، اور پھر انسان کامل سید الانسان سید الانس والجان محمد رسول اللہ کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اس نے اپنی مرضی کی، یخلق ما یشاء، کہ کس کو کدھر پیدا کرنا ہے، کب پیدا کرنا ہے، کتنے وقت کے لیے پیدا کرنا ہے، مرضی کون کرتا ہے؟ سارے بولو، اللہ کی مرضی ہوتی ہے، وہ اپنی مرضی سے جتنے بچے چاہے، جب تک چاہے، جتنا چاہے عطا کرتا ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے۔ قرآن کی آیت پڑھیے، ترجمہ میں کرا تو ثواب ہو جائے گا، یعنی اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اب اس تخلیق انس و جاں میں یا تخلیق ارض و سماوات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس کا کوئی دینے والی ذات کس کی ہے؟ سارے بولو، قرآن کی بات کر رہا ہوں اور نبی علیہ السلام کے فرمان کی بات ہے، مرضی سے پیدا کرتا ہے۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، وہ جس کو چاہتا ہے بچیاں دے دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہتا ہے مذکر اولاد یعنی بیٹی عطا کر دیتا ہے۔ مرضی کس کی چلتی ہے؟ ایک دفعہ بولو، بندہ پیچھے گلاں کر رہا ہے، تھا میں پیچھے بیٹھے ہوا تھا، توجہ ادھر کرو، تسی میری طرف۔ اللہ کی مرضی چلتی ہے، سارے بولو کس کی مرضی چلتی ہے؟ ہمارے چاہنے نہ چاہنے سے ہوتا نہیں کچھ، جو اللہ چاہتا ہے وہی کچھ ہوتا ہے۔ تیرے میرے چاہنے نہ چاہنے سے ہوتا، بولو سارے، نہیں کچھ، جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ کیوں تخمِ امید خام یوں بوتا ہے، یاد آگی میرے حضرت کی ہے، کیوں تخمِ امید خام یوں بوتا ہے، حالات کی تلخیوں پہ کیوں روتا ہے، کیوں تخمِ امید خام یوں بوتا ہے، حالات کی تلخیوں پہ کیوں روتا ہے، مومن ہے اگر اپنا مستقبل و حال اللہ پہ چھوڑ پھر دیکھ کیا ہوتا ہے۔ یہ پیروں کا پیغام ہے، یہ جو لوگ بدکتے ہیں نا، یہ ایک پیر کا پیغام ہے، اور پیر نصیر کا پیغام ہے، اور بے نظیر پیر کا پیغام ہے، یہ ان کی ربائی ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن کی آیت کی تفسیر انہوں نے کی کہ تیرے چاہنے نہ چاہنے سے ہوتا نہیں کچھ، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے حالات پہ کیوں روتا ہے، اللہ کی ذات پہ چھوڑ، ٹھیک ہے۔ تو کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ میں اپنے سارے معاملات اللہ تیرے سپرد کرتا ہوں۔ جب اللہ کے سپرد کیا جاتا ہے، وہ پھر کنویں میں بھی یوسف کو، ٹھیک ہے، نہ ڈوبنے دیتا ہے، نہ ڈولنے دیتا ہے، نہ کسی اور کا ہونے دیتا ہے، جو اس کا اوپر ہوتا ہے وہ کنویں میں بھی اسی کا ہو جاتا ہے۔ جو کنویں میں یوسف کو، یونس کو مچھلی کے پیٹ میں، موسیٰ کو سمندر کے پیٹ میں غرق نہیں ہونے دیتا، تجھے مجھے کہاں غرق ہونے دے گا؟ لیکن شرط یہ ہے کہ تعلق اس کے ساتھ ٹھیک ہونا چاہیے۔ جہاں بھی رہو، آپ دفتر میں ہو، آپ جابس کرتے ہو، سرکاری، پرائیویٹ، اپنا کاروبار ہے، جو بھی ہے، ادھر مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں اللہ کے سپرد کرو دل سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، شاید یا کسی اور بنی اسرائیل کے نبی کا، تو قحط پڑ گیا، قحط پڑا تو انہوں نے کہا کہ سارے باہر نکلیں ہم، تو نکل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا، تو نکل کر جب ساروں کو دعا کے لیے اکٹھا کیا گیا تو سب دعا کی، نبی نے بھی دعا کی، تو اللہ نے فرمایا بارش نہیں ہوتی، ایک بندہ اندر بیٹھا ہے جو بندہ گندا ہے، بات کرتا ہے زیادہ، تو اس کو حکم کرو موسیٰ کہ وہ
وہ یہاں سے نکل جائے مجمع سے، جس کی نحوست کی وجہ سے میں نے دعا قبول نہیں کی۔ اب یہاں سے سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے دل کی طرف توجہ کریں، کہیں ہمارے دل میں بھی نحوست تو نہیں جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ نے حکم دیا کڈو سبب، نشانیاں دسیاں نام ہی دسیا، اعلان کیتا گیا کہ اے گناہ کرنے والا بندہ ہے اس مجلس وچ، اس محفل میں بندہ ہے، اس کی وجہ سے سارا بارش اور نظام رکا ہوا ہے، دعائیں قبول، نکل جائے یہاں سے۔ جو نشانیاں دسیاں تو بندر بندر بیٹھے ہیں، بندہ وہ اندر اور ٹوٹ رہا کہ یا اللہ میں گناہگار ٹھیک ہاں لیکن ننگا نہ کر، تیرے نال پکا وعدہ ہے ایندا گناہ نہیں کرتا تو پھر میری شرم رکھ لے۔ اندروں نفس ہلے نہیں، آنی کہ تو حالے دے نالا دانی، احوالے غمِ شکست والا دانی، کرخانہ مدست سینہ ہے سوزا شنوی، وردم نزنم زبان لالا دھانی۔ اللہ سید ابو الخیر انہوں نے کہا کہ اللہ میں تو پھر زبان رکھتا ہوں، تو گونگوں کی زبان سمجھتا ہے، جو زبان درائر لیکن بول نہیں سکتا، لفظ تول نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، کچھ بیان نہیں کر سکتا، میں تو بیان بھی کر سکتا ہوں، میری مشکلات آسان فرما، تو گونگوں کی زبان بھی سمجھنے والا۔ انہاں چپ کر کے ہاتھ نہیں چکے، اس ہاتھ چکے آتے لوگ تک انہاں کا چھایا بندہ ہے، چپ کر کے اندر بیٹھے ہو، گل کی تیس یا اللہ ننگا نہ کر، یا اللہ تسی بھی بولو سارے، یا اللہ سارے بولو، یا اللہ سارے بولو، ننگا نہ ایتھے کرتے نا، ستار العیوبی، پنجواں کلمہ ستار العیوبی، کہ یا اللہ تو چادر پان والا ہے عیباں تے، ستار ہے چادر پان والا ہے عیباں تے کجنے والا ہے، تے میں تینوں ستار بننا اور غفار بننا اور تینوں پروردگار بننا، تے میں معاف کر تے اندہ میری پکا وعدہ ہے کہ میں گناہ نہیں کرتا، تے پھر میں شرم رکھ، پردہ رکھ میرے۔ ایک گل کی تھی تے فوراً بدل چڑھے آتے بارش آ گئی تے بارش نسی تے سجدے دے ٹٹھے، موسیٰ علیہ السلام بندہ بھی کوئی نہیں اٹھیا، مجمع جو کوئی بندہ نہیں اٹھیا، انہاں کہا مالک تو غنی جو نہ للعالمین ہے، تیرے کماں تے اسی گرفت نہیں کرنے والے ہیں، پکڑنے والے نہ ماں کہ تو کی کر رکھنا ہے تے کیوں کی دئی۔ حضرت سید اکبر الہ آبادی رحمت اللہ علیہ ایک شعر آکیا، کسے میں گل کرسا میں نو یاد رسی انشاءاللہ، انہاں کسے کیا ملحد لوگ نہ لے تکلم پہ گیا، کلام مباحثہ، وہ کہتا تھا خدا نہیں ہے، ان نے آ کے پوچھا خدا کیا ہے، اکبر سے کہا خدا کیا ہے، انہوں نے کہا سمجھ کچھ ہو تو اس میں غور کیا ہے، اگر سمجھ آ رہی ہے تو تھوڑا جا بول بول، سمجھ کچھ ہو تو اس میں غور کیا ہے، سمجھ کچھ ہو تو اس میں غور کیا ہے، خدا کیا ہے، خدا ہے اور کیا ہے۔ بولو بولو تھوڑا جا بول پاؤ، پریشان ہو گئے ہو تو پریشان دے نہیں ہوئے نا، ٹھیک ہے اصول صاحب بزرگوں تسی پریشان دے نہیں ہوئے ہو، پریشان نہیں ہونا، حیران نہیں ہونا، میں ایک گل ایسی گل نہیں کر رہا، میں قرآن اور سنت کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ سمجھ کچھ ہو تو اس میں غور کیا ہے، خدا کیا ہے، خدا ہے اور کیا ہے، خدا ہے بس اور کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نو اٹھیا نہیں بندہ، تے موسیٰ علیہ السلام آکھیا مالک تو غنی للعالمین ہے، تیرے گل نہیں کر سکنا بندہ، لیکن سمجھ نہیں آئی، تیرا ہی حکم سی کہ بندہ اٹھاؤ، تے بندہ اٹھیا نہیں تے بارش آ گئی، گل کی یہ سمجھ نہیں کو چاہیے تے بچہ کی یہ تو غنی للعالمین ایسی پوچھنے تے نہیں آ، لیکن پھر بھی تیرا ہی حکم ہے کہ بندہ کٹو، بندہ نکلیا نہیں تے بارش، فرمایا پہلے پرایا یا اس سمجھوتا کر لے، اللہ کرے تے تسی میری تے میں بھی اللہ نال سمجھوتا کر رہا، سب کا گناہ معاف کروانا، آئندہ گناہ نہ کرنے دا وعدہ اللہ نال کر لے انشاءاللہ۔ بولو سارے جتنے بیٹھے
کون کنڈی بند کر کے موبائل بند کر کے کیمرہ بند کر کے تے کیڑا اندر بیٹھ کے کی کردا ہے سارے نہ جانن تے او جان رہا ہونا ہے۔ اے یوسف علیہ السلام دا بھی پیغام ہے قرآن وچ اللہ دا پیغام سورہ یوسف وچ زلیخا سارے دروازے 7 بند کیتے این دروازے اگے پیچھے سارے 7 بند کیتے اور اپنا جڑا اس نے بت یا خدا جس نے مندی تے پلہ پا کے اس کہا کہ آ جا ہاوے تلک اے تلک میری طرف آپ فرمایا قال معاذ اللہ کہ میں اللہ کو ڈرنے والا اس کہا کہ رب تکڑی نہیں میرا تے خدا آپ فرمایا تیرا نہیں تک سکنا میرا 7 زمینہ نے اندر بھی دیکھ سکنا تو میں ایک کام نہیں کرنا منہ کالک نہیں کرتا میں گندہ کام قرآن دا ایک فیصلہ آیا کہ میں نے قرآن اللہ فرمایا ایتھے تو نہ سدو بند دروازے کی طرف نسایا کدھر نسایا بولو سارے ایک دروازہ بند نہیں 7 دروازے بند ہے تے اندروں تے باہروں تالا تے چابی زلیخا کو لئی بغیر چابی تو بند دروازے کی طرف دوڑے اللہ فرمایا دوڑو ادھر مطلب ہے جڑا اللہ واسطے دوڑدا وے بند دروازے بھی کھول کے اللہ اس کا رستہ عطا فرما دینا اس طرح موسیٰ علیہ السلام بند سمندر سارا ٹھاٹھا مار رہا ہے کوئی برج نہیں کوئی کشتی نہیں کچھ نہیں لیکن اللہ فرمایا تو میرے واسطے میں تے اے در مار ڈنڈا تے اللہ تینوں اس رستہ بنا کے دے گا کوئی اگر مشکل آ ہی گئی ہے تیرے میرے تے کوئی سہارا اسی ڈھونڈا تے پہلے تے آپے اللہ واسطے پیش کرا تے پھر مشکل کوئی آئی بھی تے اسی ادھر دوڑا گی تے اللہ رستے بھی عطا فرما دے گا یوسف علیہ السلام دوڑے بند دروازے کی طرف کدھر بولو بولو تھوڑے سے بولو بند دروازے کی طرف دوڑے اور اللہ پہلے دروازے کو پہنچے تھے اللہ اس دروازے کھولے اجڑا بندہ سی دعا کرنے ہیں اور ہم بھی کرنے ہیں کہ یا اللہ جس کے رزق نے دروازے بند نے کہ تو کھول دے اللہ کے دروازہ نظر نہیں آتا اس کے دروازے رزق والے بولو تو سانے کار لگی ہے تو بولی آنی ہو گئی بانوں کو پیسہ آنا ہوئے کوئی دروازہ کسے تک کیا ہوئے اے بزرگ بیٹھے ہو کوئی دروازہ نہیں ٹھیک ہے حائل کیا ابر کو اٹھا کر نہ دیا حائل کیا ابر کو اٹھا کر نہ دیا کتنا ہے اس کو مانگنے والے کا لحاظ جو جس کو دیا سامنے آ کے نہ دیا حائل کیا ابر کو اٹھا کر نہ دیا کہ سامنے میں تسی کتنے بیٹھے ہو پوچھو تو کوئی کیسی جی میری دکان ہے میری شاپ ہے میں کاروبار کرتا ہوں میں ایک سرکاری ملازم ہوں میں پرائیویٹ ہوں میں اسکول ٹیچر ہوں میں فلاں ہوں وہ اپنا اسباب بتاتا ہے حالانکہ تم سے پوچھو سارے آپ مسلمان ہیں رزق دینے والی ذات کس دی ہے سارے بولو اللہ دی کہ کام کی کر دیا تسی ہر بندہ بردستی کہ میں کام کرتا ہوں اسباب کی آڑ دی اسباب کی آڑ دی اٹھا کر نہ دیا حائل کیا ابر کو سامنے آ کر نہ دیا اسباب کی آڑ دی اسباب کے پیچھے لگاتا ہے کہ تو کہ میں گوالا ہوں میں ڈاکٹر ہوں میں انجینئر ہوں میں سائنسدان ہوں میں ٹیچر ہوں میں خطیب ہوں میں نقیب ہوں میں نعت خواہ ہوں میں فلاں ہوں میں فلاں ہوں میں کاروبار کرتا ہوں میں پراپرٹی ڈیلر ہوں میں کاروبار گاڑیوں کا فلاں 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 لیکن تسا ہن میں پوچھے کہ تسی کہنے ہو رزق دینے والی ذات کس دی ہے سارے بولو اونچا بولو یار شرما کیوں رہے ہو اللہ دی ہے انہاں بچوں کہنا جی اصل اپنا کاروبار ہے تو کہنا میرا اپنا میرے پتر بار نے میرا فلاں ہے اسباب کی آڑ دی اسباب کی اسباب کیا ہے قوالا ہوں ڈاکٹر ہوں انجینئر ہوں طبیب ہوں میں نرس ہوں میں ڈاکٹر ہوں میں ٹیچر ہوں میں فلاں ہوں یہ اسباب ہیں لیکن آپ سے پوچھو ہم سب کہتے ہیں دینے والی ذات کس کی ہے اللہ کی ہے اور جس کو تھوڑا شک ہے وہ پکا لے دینے والی ذات اللہ ہی ذات ہے کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو سب کا داتا سارے ذرا ایک دفعہ چکو ہوتے شادی حال نہیں شادی حال ہے شادی محفل نہیں آپ چکو کے ساتھ لازت آمین آپ چکو سارے ہوتے سب کو دیتا ہے تو سب کا داتا ہے تو سب کا تیرا میرا ان کا
سب کا داتا ہے تو جڑا ماں نے پیٹ وچ دینا ہویا ہے کوئی پاور طاقت دیندی ہے ماں دے پیٹ چ تینوں مینوں رکھ کے 9 ماہ تک زندہ رکھیا آکسیجن دا بندوبست کیتا زندہ رہنے دا کیتا اخراج دا کیتا سلسلہ تنفس کو بحال رکھا وہ کس کی ذات ہے بولو سارے ماں دا پیٹ تھوڑا سا اتنا سا پیٹ تو نس بھی نہیں سکتا ہے ادھر ادھر ہو بھی نہیں سکنا ہے ہاتھ پیر نہیں مار سکتا ہے اللہ بدے یا تینوں اتھے تینوں زندہ رکھیا تینوں رزق دینا رہے تینوں ساتھ جڑے تیرے اتھے کرنے ضروری ہے 8 ماہ 6 ماہ 9 ماہ رکھیا تینوں اتھے اس تو بعد پھر اس کائنات چ لے آیا تینوں مینوں اپنی مرضی نال ٹھیک ہے تے اتھے بھی جڑے سا اور گرا اور کھانا پینا جڑا بندوبست اس تیرے میرے نصیب تے رکھے ہے وہ کوئی نہیں کھا سکتا تیرے پیٹ وچ ہی آوے گا کسی کو کچھ نہیں دے ہر بندہ اپنا رزق کھاتا ہے تے جتنا ٹائم اس اتھے رکھنا ہے اتھے رہے جتنا ٹائم اتھے رکھنا ہے اتھے رساں اتھوں پھر اگے ٹھیک ہے اسی واسطے عقیدہ ہے آخریہ میں چند گلا لمیانی میں ختم کرنے لگا کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو اے تکو بچوں پر دادا اٹھ کے تھے آگئے اے بندے اٹھ کے آئے اے میری محبت ہے نہیں اے اللہ رسول دی محبت ہے جا رہے ہیں اے سمجھ رہے بندہ کہ میں کی پڑھ رہے ہیں تسی بھی بیٹھے ہو معذور ہو رہے ہو سارے ہوتے کو پچھے نہیں سارے ہوتے چوک رہے ہیں حالانکہ اللہ نہیں بارگاہ کے سر رکھنا چاہیے تے تو سامنے میں چک رہے ہیں اے سر چکنا ہی ہوا میں کہ اللہ دی بارگاہ سے رکھے چلنا پھر ایک اعلان بھی سن لو 946 گڈی رستے تے ہٹاؤ سبحان اللہ کہو 946 گڈی دی سی رستے تے ہٹاؤ آپ سبحان اللہ ذرا چھال نہ لگاؤ ٹھیک ہے اور میں کہیا کہ سر چکدا ہی ہوا ہے جڑا سر اللہ دی بارگاہ تے بولو رکھے دلیل کی ہے اے دلیل کربلا ہے سبحان اللہ کہے حسین سر رکھیا اے پھر یزید دے سامنے سر چکیا اس کے میں تیرے سامنے نہیں رکھاں گا میں رکھاں گا تے مالک دی بارگاہ سے رکھاں گا بھائی پھر آتے ہیں غیب سے مضامین خیالوں میں بھی بات کر رہا ہوں سر رکھدا ہی ہوا ہے تو جڑا سر چکے پہلے میں بھی آپ کی نظر کرتا ہوں آپ کی نظر ایک غزل رنگ غزل ہے لیکن حقیقت پر مدنی ایک شعر آ گیا محبت کا یہی معیار ہوگا محبت کا یہی معیار ہوگا محبت کا یہی معیار ہوگا جو سر دے گا وہی سردار تصوف ہم کسی سرچ کر سو حال پتہ چلتا سی کہ حال ایک ماضی مستقبل اور حال یہ زمانے کی بات نہیں کر رہا میں زمانہ گھر کی بات کر رہا ہوں اور اس گھر میں بات کر رہا ہوں کہ جو سر رکھتا ہے وہی سر غلام حشر میں سید الورا کے چلے نام
کہ شرمندہ نہ ہو سی سر چڑھ کے چل سی آگے جا سی تے کملی والے نے لائی ہوئی ہے متھا اللہ نے بارگاہ چ رکھنے ہیں آج سر تھلے کرنے کا ٹائم نہیں اتنے کرنے کا ٹائم آ گیا تے تساں سارے آؤ تک پیچھے سر چک لے نہیں میں گل کی تھی کہ اساں چکنے اسی سر تاں اللہ نے بارگاہ چ رکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ہم بند کر دیئے ختم کرنے ہیں کیونکہ کافی ٹائم ہو گئے اللہ تعالیٰ تساں عزتاں عطا فرمان اور جڑے کاظم صاحب نے انہوں نے صاحبزادیاں یہ سنت عقیقہ نہیں محفل ہے تے سنت عقیقہ ہوئے شادی دا ولیمہ ہوئے کوئی بھی رنگ ہوئے انہاں یہ سیر ہوئے کہ اساں رل میں بہنے نہیں توفیق دیتی ہے نا سعادت نصیب کی تھی تے اساں اللہ رسول کی طرف ساڑی جڑی رجوع ہوئی ہے کوئی کیفیت بڑی ہے جس طرح کوئی رمک تھوڑی بھی پئی ہوئے تو اللہ تعالیٰ اساں عزتہ دان اور میرے واسطے وہ دعا کر دے ہوئے ٹھیک ہے ہم سے تعلق میں رہیں تو صحت ٹھیک رہے گی ہم سے تعلق میں رہیں صحت ٹھیک رہے گی ہم وہ حکیم ہیں جو نفسوں سے ٹھیک کرتے ہیں سمجھ آئیے میں دوبارہ عرض کرتا ہوں ہم سے تعلق میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں میں بعض لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ بعض لوگ جو گفتگو سے اے جڑے ڈاکٹر تساں جو بیٹھے ہیں یا تسی سمجھدار ہو تو اے بعض جڑے نفسیاتی ڈاکٹر ہیں نا نفسیاتی نہیں پاگل نہیں پاگلاں ٹھیک کرنے والے نفسیاتی وہ علاج لفظاں نال کرتے ہیں سمجھ آئی نہیں آئی وہ دوائی کام دینے تے لیکچر اساں بٹھا کے کہنا ہفتے بعد پھر آنی ہو وہ لیکچر دینے نے اس بندے ہیں تے اس کے کسی کہا اے تے جسم اگر یا دماغ ڈیفیکٹ ہو جاوے تے وہ ڈاکٹر لفظ نہ ٹھیک کرنا ہے تے بعض روح ایسی گندی ہو جانی بیمار تے بعض گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے اسی کا سو دلیل دے تے دلیل ہی دینا قرآن اے محمد مصطفیٰ دی زبان جو احادیث نبویہ ہے رسول اللہ کی گفتگو ہے جو تیرے میرے صحت کے لیے روح کی صحت کے لیے شفا کا باعث بنتی ہے ٹھیک ہوتے ہیں اس نے کہا کہ میرے ساتھ تعلق میں رہیں تو صحت ٹھیک رہے گی ہم وہ حکیم ہیں جو لفظوں سے ٹھیک کرتے ہیں لفظاں نال اسی علاج کرتے ہیں اسی شفاواں اونے ونڈنے ہیں کہ کیوں اس شفا والے نال جے تعلق ہے جس دا اس شفا والے نال تعلق ہوئے اشفا والے اور نے اشفا اسپتال اتھے جاؤ تے بعض بندے مر کے نکلتے ہیں اتھے چلے جاؤ بیمار بھی ٹھیک ہو جاتا ہے تے اس نے نائے نال بندہ مر جاوے تے اتھوں شفاواں مردیاں بھی زندگی عطا فرما دے اشفا جانا ہو رہے تے اللہ دی بارگاہ سے اٹھے جانا ہو رہے اتھے بعض اوقات بندہ اشفا اسپتال جو مر کے نکلنا ہے بات سمجھ آئی یا نہیں آئی یہ کامن سینس کی بات ہے ہم چیک کر لیں ضروری نہیں کہ تو سارے شفاوا ہی ملن بعض دفعہ موت مل جاتی ہے جس علاج گاہ دی میں گل کر رہا اتھے انسان چلا جاوے تے بیمار بھی ٹھیک ہو جاتا ہے کوئی بندہ بیمار بیٹھے ہے کوئی ماں بہن مستور بیٹھی ہے اللہ انہاں بھی شفا عطا فرماوے ڈاکٹر کو بھی جاؤ میں پہلے گل کی اسباب لیکن اللہ کسی چیز کو کھانے تو بغیر اگر بیمار کر سکتا ہے ساڑی توحید دا مقام ہے کہ اسی یہ کہنے ہیں توجہ ادھر رکھو کہ اگر بغیر کچھ کھانے ہو بندہ بیمار ہو سکتا ہے بیمار کون کرتے ہیں اللہ کی طرف بیماری ہے اگر بغیر کسی سبب تو یعنی کسی دوا نہیں کھانے ہو تو بیمار ہو جاتے ہیں وہ اگر بیمار کر سکتا ہے تو بغیر دوائی کھانے ہو بھی شفا بھی عطا فرما سکتا ہے لیکن اللہ ٹھیک ہوئے دیتا رابطہ ہوئے دیتا ٹھیک ہے تو علاج بھی ضروری ہے سنت ہے کرا دے بیٹا علاج بھی ضروری ہے سنت ہے حکم ہے سرکار کا علاج بھی ضروری ہے لیکن اللہ کا لاج بھی ضروری ہے لاگ بھی ضروری اللہ نے تعلق بھی ہوئے اور پھر شفاواں پیناڈول بڑیاں بیماریاں ٹھیک کرتے ہیں کرونا نے دیکھا جی 2019 میں جڑا کرونا کووڈ آیا تے برطانیہ فرانس جیسے باں کرنے لگ گئے ملک سارے پاور سپر پاور طاقتاں صبح بھی شام بھی ٹرکاں نے ٹرک لوکاں ماریا تے مرے تے چاہ کے لاشاں تیل کھڑیاں
تے تساں دا ملک اتنا طاقتور نہیں ہے، متحمل نہیں ہے، لیکن تسی کاؤنٹنگ کرو انہاں دناں چ اموات کم ہوئیاں ہیں اساں ملک وچ کی گل ہے اساں کو اتنا نصاب نہیں، تعلیم بھی کم ہے اور بجٹ بھی بہت کم ہے اور بیماریاں ڈاکٹر اور یہ چیزیں بھی کم تھی. بچے کس واسطے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں. اس نے صدقے اللہ بچایا ہوئے. جو تسی ٹیلی کرو انہاں دناں چ برطانیہ فرانس امریکہ باں کرن لگ پے سارے ٹرمپ تے سارے جڑے کہندے ہیں پہلے کہ حجاب مائیں بنے بیٹھی ہیں ان کے لیے بھی فکر ہے، علماء فکریہ ہے، جو وہ کہتے تھے پہلے کہ حجاب جو بی بی پہلے گی ہم اس کو ملک بدل کریں گے، نکالیں گے اس کو، حجاب نہیں پہننا، تو پھر کہنے ہیں حجاب پہنو. آپ کو جواب ہوگا وہ کہتے تھے حجاب پہنو دوپٹہ اوڑھو نکاح بھی کرو. ایسی دین کہنے ہیں نا ہم کیا قرآن کہتا ہے کہ جب بی بی عورت مستور نکلنے لگے باہر تو اپنی اوڑھنی کو اوڑھے، اپنے حجاب کو اپنے پورے جسم کو ڈھانپ کر باہر نکلے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ تاکہ اس کے پاؤں کی آہٹ بھی کسی دوسرے کو محسوس نہ ہو. غیر محرم کی بات ہو رہی ہے. سورہ النور پڑھیں آپ، سورہ النور قرآن کی بات کر رہا ہوں. اس واسطے اللہ تساں تے مینوں بچایا. کئیاں تے ویکسین بھی نہیں لوائی تے میں آپ بھی نہیں لوائی. ٹھیک ہے نا میں بیٹھے ہیں تساں جو کئی بندے اس وجہ نہ کرونے دی ویکسین کئیاں نہیں لوائی تے میں خود نہیں لوائی تے نہ تساں ہویا تے نہ مینوں. اگر ہویا بھی ہے اساں کخ قسم نہیں پتا اللہ لایا بھی اسی تے آپ ہی مٹایا بھی اسی. ساڈی توحید تے ہے کسی کو یقین ہے اسی اس مقام تے الحمدللہ کہ جڑا بغیر کسی سبب تو بیمار کر سکتا ہے کہ کچھ نہیں کھاتا تے راتی ٹھیک سوتے ہیں بیمار تے راتی ٹھیک نہیں بیمار سوتے ہیں تے صبح ٹھیک اٹھا دینا ہے تعلق ہو گئے. اس طرح سے کہنے آخری شعر میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے سارے مل کے ذرا توجہ کملی والے دن کرو تے اے عقیدہ رکھو کہ مرنے والے کملی والے اسی روز سنے آتے سانو توفیق دے لیکن آخری ویلے پکے سو لگے ہوا تے پھر سانو ایک شعر نہ مصداق پڑھائی یا اللہ کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کٹے عمر صلی اللہ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا بولو بولو سارے کملی والے لگ توجہ جڑا عمر علی سعادت جس کو نصیب نہیں کہ اللہ اس کو اپنی بارگاہ سے حاضری نصیب کرے مدینہ شریف کی حاضری نصیب ہوئے تو تساں سب کے مینوں بھی ہوئے میری والی آستہ بولی کہ چلے ہی نہ جنا سچی دا ہاں اچھا کھو آمین. سارے بیٹھے ہو اللہ ماما پہنا بھی مدینے کی زیارت نصیب کرے تے مکے دی چادر تے ملتزم پکڑ کے تے اللہ اپنی چوکھٹ تے چکرے دی نصیب توفیق عطا فرمائے تے میں سو جاؤں یا کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے. اللہ تعالیٰ ایس بچے ہیں اور جتنے بچے تو سانے ادھر بیٹھے نے ادھر بیٹھے نے صحت مند نہیں اللہ انہاں سمیت صحت عطا فرماوے. اس میں رکھ دیتے مہربانی اللہ انہاں صحت عطا کرے تے بالخصوص کاظم صاحب اور انہاں کی فیملی اور ایسے بچے ہیں جنہاں سنت عقیقہ آج ادا کیتا گئے. اللہ تعالیٰ اس عقیقے کی برکت نہ اس نیاں زندگی نیاں ساریاں مشکلات حادثات پریشانیاں دور کرن اور اساں اپنی رحمت نے قریب کرن. جڑا بے اولاد ہے اللہ اولاد عطا کرے، بیمار شفا دے، ٹینشن وچ تے ٹینشن تو فری کرے، مضطرب تے اضطراب تو دور کرے، گھر نہیں جس نہ اپنا گھر نصیب کرے، بے سکون ہے تے سکون دے اور جڑا بے علم ہے اساں علم کی دولت عطا فرمائے. لا شعور تے شعور اور آگاہی نہیں دنیا آباد کرنے کی توفیق دے. جڑا مسلیاں تو دور ہے اساں مسلے نے قریب کرے، جڑا قریب ہے اساں مزید نصیب کرے اپنی قربت اپنا جلوہ اپنی مہربانی اپنا تعلق اور اپنے راستے تے مزید چلنے کی توفیق عطا فرماوے. وما علینا الا البلاغ.